السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد ارسلان اشرف اور جشن آزادی کے موقع پر میری طرف سے اور 49 نیوز کی طرف سے آپ سب کو جشن آزادی مبارک۔ میں اس وقت موجود ہوں جی 49 نیوز کے ہیڈ آفس میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں جی بابر علی بشارت صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے سر؟ جی اللہ کا شکر۔ اور اسی کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں جی رانا کامران اشرف صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے سر؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ تو آج یہ ہم نے بہت ہی اسپیشل ایک پوڈ کاسٹ رکھی ہے، جو کہ ہم نارملی تو ہر فرائیڈے کو ہماری پوڈ کاسٹ آتی ہے، لیکن ابھی یہ 2-3 دن کے اندر ہی ہماری ایک نئی پوڈ کاسٹ آ رہی ہے۔ اس کا جو مین مقصد ہے وہ جشن آزادی اور 49 نیوز کی جو 6ٹی سالگرہ ہے اس کے حوالے سے ہم اس پوڈ کاسٹ میں بات کریں گے بابر علی بشارت صاحب سے اور رانا کامران اشرف صاحب سے۔ تو سب سے پہلے بابر صاحب، پہلے تو آپ اپنے بارے میں کچھ جو ایک شارٹ سا انٹروڈکشن بتا دیں، آپ کا جرنلزم کا ایکسپیرینس اور اس کے علاوہ۔ جی بہت شکریہ رانا صاحب۔ سب سے پہلے تو میری طرف سے اور 49 نیوز کی طرف سے پوری قوم کو جشن آزادی مبارک ہو، اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے 49 نیوز کے لیے 14 اگست کا دن پاکستان کی جو وہ ایک الگ ریاست بننے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ 49 نیوز کے لیے بھی اس لیے بھی اہم ہے کہ 49 نیوز بھی 14 اگست 2016 کو جو ہے اس نے اپنا کام شروع کیا تھا، مارز وجود میں آیا تھا۔ تو یہ 14 اگست کا جو دن ہے یہ 49 نیوز کے لیے بطور ادارہ بھی ایک اسپیشل دن ہے۔ اور جہاں تک آپ کی بات کا تعلق، جو آپ نے بات پوچھی کہ میں نے جرنلزم کب اور کیسے شروع کی، میں جرنلزم کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں ہر گزرتے وقت کے ساتھ جو جرنلزم کو سیکھ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں۔ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسی ہیں جن سے ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ 49 نیوز سے، چونکہ 49 نیوز نے 14 اگست 2016 کو اپنے سفر کا آغاز کیا، اور میں نے تھوڑا عرصہ بعد جو ہے وہ تقریباً 2017 میں نے 49 نیوز کو جوائن کیا، اور 49 نیوز کو جوائن کر کے میں نے اپنی ایک جو ڈیجیٹل جرنلزم ہے اس کا میں نے آغاز کیا، کیونکہ 49 نیوز جو ہے یہ ڈسٹرکٹ قصور کا فرسٹ ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم ہے۔ یہ اعزاز 49 نیوز کو حاصل ہے، اور 49 نیوز جو ہے وہ ہمیشہ عوام کی، لوگوں کی آواز بنتا رہا ہے، اسپیشلی جو مارجنلائز جو کمیونٹیز ہیں ان کی آواز بنا ہوا ہے۔ اب تک 49 نیوز نے اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے معاشرے کے ہر طبقے کی آواز کو اٹھایا ہے، ان کے مسائل کو اٹھایا ہے، ان کے مسائل کو اجاگر کیا ہے، اور ان کے مسائل کو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچایا ہے۔ 49 نیوز ایکچولی ایک بریجنگ کا کام کر رہا ہے، بریجنگ کا رول جو ہے نا وہ پلے کر رہا ہے۔ وہ عوام کو اور جو ادارے ہیں ان کے درمیان بریجنگ کا کردار ادا کر رہا ہے۔ عوام کے مسائل کو، سوسائٹی کے مسائل کو، سوسائٹی کے مختلف جو طبقات ہیں ان کے مسائل کو اٹھا کے ان کے جو متعلقہ ادارے ہیں ان تک پہنچاتا ہے، ان کی آواز بن کر، اور کوشش کی جاتی ہے کہ وہ ادارے جو ہیں وہ عوام کے مسائل کو حل کر سکیں۔ اور میں نے 49 نیوز کو جب جوائن کیا تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو سوسائٹی کے اندر جن کے اوپر ڈسکشن نہیں ہو رہی تھی۔ جب تک آپ ڈسکس نہیں کریں گے کسی بھی ایشو کو، تو وہ ایشو کو ریزالو کرنا جو ہے اس کو حل کرنا ناممکن ہے۔ کوئی ادارہ اس کے اوپر بات نہیں کرے گا۔ اگر سوسائٹی کے کسی ایک خاص طبقے کے اندر کوئی مسئلہ ان کو درپیش ہے، یا ایز اے ہول جو ہے پوری سوسائٹی کو اگر کوئی مسئلہ درپیش ہے، تو اگر جب تک ہم اس کے اوپر بات نہیں کریں گے، اس کے اوپر ڈسکشن کا آغاز نہیں کریں گے، تو وہ ان مسائل کو حل کیا جانا جو ہے وہ ناممکن ہے۔ 49 نیوز اسپیشلی سمجھتا ہے کہ بھی اگر ہم اپنے سوسائٹی کے اندر موجود مسائل کو اگر ہم ڈسکس کرنا چاہیں، ڈسکس کرنا شروع کر دیں، تو ان مسائل کا حل نکل سکتا ہے۔ اسی لیے مجھے جب یہ پلیٹ فارم میسر آیا تو اس وقت میں نے ایک پروگرام جو ہے نا وہ سٹارٹ کیا، اللہ کا شکر ہے آج اس کے کئی ایپیسوڈز ہو چکے ہیں۔
درجنوں کے حساب سے آخر ایسا کیوں کہ میں بات کر رہا ہوں، آخر ایسا کیوں کہ ٹائٹل کے ساتھ میں 49 نیوز کے اوپر اپیئر ہوتا ہوں. اور اس پروگرام کے اندر ہم نے اسپیشلی ان ٹاپکس کو چھیڑا ہے، ان موضوعات کو چھیڑا ہے جن کے اوپر یوزلی سوسائٹی کے اندر کوئی بندہ بات ہی نہیں کرتا، حالانکہ وہ سوسائٹی کا ہر فرد کا ہی مسئلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور مگر اس کے اوپر یوزلی کوئی بات نہیں کرتا. ان مسائل کو مسائل ہی رہنے دیا جاتا ہے. بیسیکلی یہی ہے نا کہ جب تک وہ آپ کے اپنے اوپر نہیں پڑتی تو آپ کہتے ہیں آپ اتھارٹی بھی رکھتے ہیں کہ آپ یہ چیز ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن آپ وہ ایفرٹ نہیں لگاتے کیونکہ وہ صرف آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہی ہوتی. جی جی بالکل اسی طرح سے یہ ہم ان مسائل کے اوپر ہم بات نہیں کرتے، اور انڈیویجول لیول کے اوپر جو ہے نا ہم کوششیں کرتے رہتے ہیں، مگر اکثر جو ہماری سوسائٹی کو جو مسائل درپیش ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ اگر ان کے اوپر ایک ڈسکشن کا آغاز ہو جائے تو ہمارے معاشرہ جو ہے وہ بڑا پرامن اور بڑا خوبصورت معاشرہ جو ہے وہ بن سکتا ہے. ضلع قصور 49 نیوز جو ہے وہ اسپیشلی جو ہے ڈسٹرکٹ قصور کو ہی کور کرتا ہے، اور ڈسٹرکٹ قصور کے اندر جو ہے نا یہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے بہت سارے مسائل ہیں. 49 نیوز نے ایک سٹیپ آگے لے کے اس ڈسکشن کو جو اپنے پروگرامز کے ذریعے جو انہوں نے اس کا آغاز کیا ہے، اور بڑا اچھا فیڈ بیک ہے. سوسائٹی جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا انہوں نے بات کرنا شروع کر دی ہے، لوگوں نے ان چیزوں کو اپنے مسائل کو ٹاپک بنانا شروع کر دیا، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں بہت زیادہ امید ہے کہ سوسائٹی کے جو مسائل ہیں وہ ہم بہت جلد حل کرنے میں کامیاب ہوں. بالکل اس چیز کو تو میں بھی بیک کروں گا، کیونکہ جو ہمارے مسائل ہیں، جو ہمارے ڈسٹرکٹ قصور کے اندر کے جو مسائل ہیں، اسی طرح ہو سکتا ہے جو میں نے اس چیز کو نوٹ کیا کہ آپ کے اس شو کے ذریعے یہی مسئلے وہ ان جگہوں پہ بھی پہنچ رہے ہیں، جی وہ بھی ان چیزوں کو ریلیٹ کر پا رہے ہیں کہ جی جی بالکل یہ بات اگر وہاں پہ ہوئی ہے تو یہ یہاں پہ بھی ہو رہی ہے. جی جی. اور رہی بات 49 نیوز کی اور کیوں ایک ریجنل چینل ضروری ہوتا ہے، اس کے بارے میں یہ کہوں گا جی کہ جو بڑے بڑے چینلز ہیں، جو پاکستان کے جو ٹاپ کے جو چینلز ہیں جی نیشنل ٹی ویز جو ہیں وہ اپنے جو نیشنل ایشوز ہیں، پولیٹیکل لے لیں اور جو فورن افیئرس کے جو مسئلے ہیں وہ انہی کو کور کر پا رہے ہیں. ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں یا ایک چھوٹے سے محلے میں جا کے چیزوں کو کور کرے. تو اس لیے میری نظر میں تو ایسا ریجنل چینل تو ہر جگہ پہ ہونا چاہیے. جی بالکل اس طرح کے یہ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. آج کا سوشل میڈیا کا دور ہے، اور آج کل جو بندہ سوشل میڈیا کو استعمال کرتا ہے وہ سوشل میڈیا جرنلسٹ، جو ایک نئی ٹرم جو ہے نا وہ انٹروڈیوس کروائی گئی، وہ سوشل میڈیا جرنلسٹ ہے. ہر بندے کو آزادی، ہر بندے کے پاس اینڈرائڈ فون ہے، وہ کہیں پہ بھی کسی بھی مسئلے کے اوپر اپنی رائے دے سکتا ہے. اور ابھی آپ دیکھیں کہ نیشنل ٹی وی کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ وہ پروگرام دیکھ اور سن سکتے ہیں، آپ اس پروگرام کے اندر اپنی رائے کو شامل نہیں کر سکتے. ڈیجیٹل جو پلیٹ فارم ہے، ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی خوبی سب سے بڑی یہ ہے کہ آپ یہ ٹو وے ٹریفک ہے. ہم بات کر رہے ہیں، ہم اپنے پروگرامز، جب ہمارے پروگرامز آن ایئر ہوتے ہیں تو اس کے اندر بہت سارے جو ہمارے ویورز ہیں وہ اپنے کمنٹس کے ذریعے جو ہے وہ اس ٹریفک کے اندر شامل ہوتے ہیں، اور ان سے ہمیں بہت زیادہ فیڈ بیک ملتا ہے، بہت ساری انکریجمنٹ ملتی ہے، ہمیں اپنی ڈائریکشن جو نا وہ اسٹریٹ کرنے کا جو ہمیں موقع ملتا ہے، اور یہ بڑی اچھی چیز ہے. ہر بندہ کام کر رہا ہے. جہاں تک بات رہی ریجنل چینلز کی، اور ریجنل چینلز کی یہ ضرورت جو ہے علاقائی طور پر اس لیے زیادہ ہے، یہاں پہ ہمارے جو علاقائی مسائل ہیں ان کے اوپر جب تک ہم بات نہیں کریں گے، میں نے پہلے بات کی کہ ہمارے مسائل اس وقت تک مسائل رہتے ہیں جب تک ہم ان کو ڈسکس نہیں کرتے. جب ہم اپنے مسائل کو ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ مسائل جو ہے وہ پھر حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح جو ریجنل چینلز ہیں، جو ریجنل پلیٹ فارمز کام کر رہے ہیں، وہ چاہے سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہوں، چاہے وہ ڈیجیٹل نیٹ ورک کے اوپر کام کر رہے ہوں، وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے جو مقامی جو مسائل ہوتے ہیں ان کی آواز کو اٹھاتے ہیں، اور وہ صاف ظاہر ہے کہ جب آپ ان کو ڈسکس کرنا شروع کریں گے تو وہ حل ہونا شروع ہو جائے گا. تو رانا صاحب آپ بتائیں کہ آپ کا جرنی ایز اے صحافی، پہلے نمبر پہ ایز اے صحافی، اور پھر 49 نیوز کے ساتھ کیسا رہا ہے؟
سب سے پہلے تو تمام پاکستانیوں کو اور پاکستان سے باہر جتنے بھی پاکستانی جو موجود ہیں ان سب کو جشن آزادی مبارک، اور 49 نیوز کی طرف سے آپ کو بھی خصوصی طور پر جشن آزادی مبارک. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. بیسیکلی میرا جو ہے نا وہ جرنلزم کا باقاعدہ سفر جو ہے وہ اگر کہا جائے تو وہ 49 نیوز سے شروع ہوا ہے. اس سے پہلے کبھی کبھار لکھنا پڑھنا چل رہا تھا، میرا ماس کام بھی چل رہا تھا ان دنوں میں، لیکن جو میری سٹارٹ جو جرنی ہے ایز اے جرنلسٹ وہ 49 نیوز سے ہی ہے. اور الحمدللہ میں 49 نیوز کے ساتھ 2017 کے اینڈ اور 18 کے شروع سے میں وابستہ ہوں. میں ایز اے انٹرنی یہاں پہ آیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ مجھے ایک بیٹ دے دی گئی. بولتا قصور ایک روڈ شو ہے، اور الحمدللہ ہم نے جو ہے نا اس شو کے 200 سے اوپر ایپیسوڈز کیے، اور اس میں ہم نے ہر اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے جو ایشوز ہیں. ان میں کلائمیٹ چینج ہے، ان میں جینڈر ایکویلٹی ہے، یا ٹرانسجنڈر رائٹس ہے، ان میں جو ڈومیسٹک وائلنس ہے، خواتین کو خصوصی طور پر جو ڈومیسٹک وائلنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ دیگر ایشوز، ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں اس میں کرائم ہے. اور سب سے بڑی بات ہے اس میں ہم نے نہ صرف ان چیزوں کو کور کیا جو مارجنلائز کمیونٹیز کو کور کر رہی تھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سوسائٹی کے اس پازیٹیو امپیکٹ کو بھی دکھایا. اس میں ہم نے جو گورنمنٹ سسٹمز ہیں جو اس میں ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن یا پولیٹیکل ایڈمنسٹریشنز کی جانب سے اچھے کام کیے گئے ہیں، ہم نے ان کو بھی کور کیا. ہم نے ایجوکیشن سیکٹر میں جو ہے وہ اسکولز، کالجز اور اس کے علاوہ جو اسپیشل ایجوکیشن اور دیگر جتنی بھی ہم یعنی کہ فیلڈز کو فیلڈ میں کور کرنا ہوتا ہے وہ ہم نے کور کیا. اور اس میں جو ہے نا وہ پوری ایک کنٹریبیوشن، ٹیم کنٹریبیوشن تھی الحمدللہ. جرنلزم آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ ایک کام ہے یا ایک پیشن ہے؟ اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ جرنلزم بیسیکلی ایک پیشن ہے کے ذریعے نہ صرف آپ سوسائٹی کے وہ امپیکٹ دکھاتے ہیں، سوسائٹی کو آپ ایجوکیٹ کرتے ہیں. جو ایک ٹیچر ہوتا ہے وہ ایک کلاس روم کے اندر بچوں کو ایجوکیٹ کر رہا ہوتا ہے. ایک جرنلسٹ جو ہوتا ہے وہ سوسائٹی کے اندر ہونے والے واقعات کی وجہ سے پوری دنیا اور اس معاشرے کو جو ہے نا وہ ایجوکیٹ کر رہا ہوتا ہے. وہ کسی بھی ہیومن رائٹس ایشو کے اوپر آواز بلند کرنا ہو، یا اپنے رائٹس کی بات کرنا ہو، یا اپنے رائٹس ملنے پہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی بات ہو، یا وسائل کے بروئے کار کس طرح سے لایا جا سکتا ہے. سوسائٹی کے اندر کون سی کمپینز چل رہی ہیں، پولیو ہے، ڈینگی ہے، یا کووڈ ہے، یا جتنے لوگ جو ہے نا وہ مدد کر رہے ہیں انسانیت کی، ان کو جب ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، جب ان کے جو ہے نا ماڈل کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے بہتر امپیکٹ جو ہے نا وہ سوسائٹی کے اوپر آتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جرنلزم جو ہے وہ ایک کمپلیٹ جو ایک پیشن ہے، اور اس کے اندر بڑی پرابلمز بھی آتی ہیں، اس میں بڑی پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں جو صحافی ہے وہ یا جو جرنلسٹ ہے وہ پوری زندگی جرنلسٹ ہو جاتا ہے. آج کل جس طرح سے صحافی طبقہ نا کچھ، میں اپنا پوائنٹ آف ویو بتاؤں گا کہ جی بدنام سے ہے کہ آپ بائسڈ کہہ رہے ہیں کسی بھی سیاسی پارٹی کے حساب سے یا کسی پرسنالٹی کے حساب سے، کیونکہ کافی مجھے نظر آیا کہ جی کافی بائسڈ ہیں صحافی، چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے بلونگ کرتے ہوں. تو آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اس وجہ سے عوام میں بھی نا صحافت کو اتنا پسند نہیں کیا جاتا؟ صحافت ایز اے پروفیشن بھی زیادہ ینگسٹرز نہیں ہیں جو اس کی طرف جانا چاہتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا مطلب اپنی رائے رکھتے ہیں؟ جی، آپ نے جو سوال کیا یہ بہت زیادہ اہمیت کا عمل ہے، اور یہ بہت سارے ہمارے عوام کے اندر بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہے. بہت سارے لوگ اس چیز کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں. اب دیکھیں کہ جب بھی کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے نا، کسی کا بھی کوئی بھی ایشو ہوتا ہے، وہ مقامی سطح پہ ہو، وہ علاقائی سطح پہ ہو، وہ صوبائی سطح پہ ہو، وہ قومی سطح پہ ہو، تو ہر شخص جو ہے پریس کانفرنس کرتا ہے. تو وہ پریس کانفرنس کو کون لوگ ہولڈ کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ جرنلسٹ ہی ہوتے ہیں. اب جرنلسٹ کو یوں سمجھے کہ جرنلسٹ جو ہیں وہ آپ کی زبان بول رہے ہیں، آپ کی زبان ہے، آپ کی آنکھ ہے، آپ کے کان ہیں. آپ جو کچھ بول رہے ہیں جرنلسٹ وہ دکھا رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ مسائل ہیں، یہ معاملات ہیں، یہاں پہ زیادتی ہوئی ہے، یہاں پہ اچھا کام ہوا ہے، یہاں پہ برا کام ہوا ہے. جہاں پہ تنقید کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ صحافی تنقید کرتے ہیں،
جہاں پہ اپریسیشن کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ جرنلسٹ اپریشیشن بھی کرتے ہیں۔ جرنلسٹ اس کی جو بیسک ڈیفینیشن جو ابھی تک میری سمجھ میں آئی ہے، جس کو میں سمجھ سکا ہوں، جو میں نے پڑھا ہے، وہ یہ کہ وہ معاشرے کی زبان، آنکھ اور کان ہوتا ہے۔ معاشرے کی زبان بولتا ہے، معاشرے میں جو جیسے کردار ہیں وہ اچھے کردار ہیں تو صحافی بھی ان کے اچھے الفاظ کے اندر ان کو یاد کرتا ہے، ان کو بتاتا ہے، ایکسپریس کرتا ہے۔ اگر معاشرے کے اندر مسائل ہیں تو وہ صحافی ان مسائل کے اوپر تعریفیں کیسے کر سکتا ہے؟ وہ مسائل کو ہی بیان کرے گا۔ جہاں پہ تنقید کرنے کی ضرورت ہے وہاں پہ تنقید ہی کرے گا، اور جہاں پہ تعریف کرنی چاہیے وہاں پہ صحافی تعریف ہی کرے گا۔ مگر یہاں پہ ہمارے پاس تھوڑا سا کانسیپٹ تھوڑا سا لوگوں کا جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ صحافی کو صرف تنقید کرنی چاہیے، حالانکہ یہ جرنلزم کا ایک حصہ ہے۔ تنقید کرنا بہت ضروری ہے۔ معاشرے کے اندر جو مسائل ہیں اور جو مسائل حل طلب ہے اور جو فوری حل کیے جا سکتے ہیں یا جن کو ایک جو پالیسی کے تحت جو ہے وہ وقفے سے حل کیا جا سکتا ہے، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، ان کے اوپر تنقید کی جانی ضروری ہے۔ مگر صرف تنقید کرنا ہی جرنلزم نہیں ہے، آپ کو تعریف بھی کرنی پڑتی ہے۔ جب آپ تعریف کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں کسی چیز کو، تو لوگ کہتے ہیں یہ جرنلسٹ جو ہے یہ بائسڈ ہو گیا ہے، اس کی اپروچ پازیٹیو کیوں ہوگی؟ لوگ جرنلزم کو ہمیشہ نیگیٹیوٹی کے اندر سوچتے ہیں، وہ ہمیشہ تنقید کے اندر سوچتے ہیں، کرٹیسزم کے اندر سوچتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے۔ جرنلزم کے اندر جہاں کرٹیسزم کا ایک پورا اس کا ایک پہلو ہے، وہاں پہ اپریسیشن کا بھی ایک پورا پہلو ہے۔ آپ اگر پانی کے گلاس کو آدھا خالی دکھاتے رہیں کہ یہ آدھا خالی ہے آدھا خالی ہے، تو وہ اس سے معاشرے کے اندر مایوسی پھیلے گی، لوگ ڈپریس ہوں گے۔ جب آپ یہ دکھاتے جائیں کہ یہ آپ معاشرے کے اندر یہ مسائل ہیں، یہ مسائل ہیں، اور یہ مسائل جو ہے وہ مسلسل نظر انداز کیے جا رہے ہیں، ان کو حل نہیں کیا جا رہا، یہ ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے۔ مگر جو معاشرے کو دستیاب سہولیات ہے، چاہے وہ تھوڑی ہیں چاہے وہ زیادہ ہیں، جو پانی کا آدھا گلاس بھرا ہوا ہے آپ کے پاس، اگر آپ اس کو فوکس کرنا شروع کر دیں تو لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک اطمینان کی لہر ان کے اندر آئے گی، اور لوگ سوچیں گے کہ یہ واقعی ہمارے معاشرے کے اندر کافی ساری چیزیں بہتر ہیں، کچھ چیزیں ہیں جن کو مزید بہتر ہونا چاہیے، کچھ مسائل ہیں جن کو حل ہونا چاہیے، اور پھر ان کے حل کرنے کے لیے جو ہے وہ کمیونٹی کو بھی اپنا ایک رول پلے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ جرنلسٹ کی رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کو حق حاصل ہے اس بات کا، مگر اگر آپ یہ کہیں کہ ہم اختلاف کریں مگر وہ نہ تو کسی سے اختلاف کرے اور نہ کسی کے ہاں سے ہم لائے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ جرنلسٹ کے ساتھ بطور فرد جو ہے نا یہ ایک زیادتی والی بات ہے۔ جرنلسٹ ہمیشہ باعث نہیں ہوتے۔ جرنلسٹ جہاں پہ کرٹیسزم کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ کرٹیسائز کرتے ہیں، جہاں پہ اپریسیشن کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ اپریشیٹ کرتے ہیں۔ ابھی رانا صاحب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا 49 نیوز کی ٹیم کے حوالے سے، کہ آپ کے ساتھ کتنے لوگ جو ابھی جڑے ہوئے ہیں، کس فیلڈ میں کس طرح کی رپورٹنگ کر رہے ہیں، اور جو آپ اپنا ایریا جو کور کر رہے ہیں اس کے حوالے سے آپ کچھ؟ سب سے پہلے تو ہمارے ساتھ جو ٹیم موجود ہے وہ الحمدللہ نہ صرف ڈیجیٹل میڈیا کے ایکسپرٹس ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک میڈیا اور جو پرنٹ میڈیا کے لوگ بھی ہمارے ساتھ وابستہ ہیں۔ ان میں جو سب سے زیادہ ایکسپیرینس ہماری ٹیم میں جو سب سے زیادہ تجربہ کار ہیں وہ سید اعجاز گیلانی صاحب ہیں، جو کہ 90-80 کی دہائی سے جو ہے نا میگزین کے ساتھ وابستہ تھے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سید عامر حسین تقوی صاحب جو انہی ادوار کے اندر جو ہے نا وہ اعجاز گیلانی صاحب سے منسلک ہوئے، اور جو سید عامر حسین تقوی صاحب اس کے بعد کچھ عرصہ تک BBC کے لیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آج ٹی وی کے لیے 2004 سے اب تک جو ہے نا وہ رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ بابر علی بشارت صاحب جنہوں نے نہ صرف کالم لکھے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ رپورٹنگ بھی باقاعدہ طور پہ پرنٹ کے اندر کی، اور باقاعدہ پرنٹ کے اندر ان کے آرٹیکل جو ہے نا وہ ریگولرلی پاکستان کے جو بڑے اخبار ہیں ان کے اندر رہا ہے۔
ان میں ہماری ٹیم کے اندر جو یعنی کہ ڈائنامک پرسنالٹیز موجود ہیں، ہر طرح کے لوگ موجود ہیں. ان میں جو بہترین قانون دان جناب یاسین شاکر صاحب ہیں، وہ ساتھ پڑھاتے ہیں، ایم فل انگلش ہے اور LLM کیا ہوا انہوں نے. وہ جو ہے نا وہ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں. تو اس حوالے سے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے ان کا ایک پروگرام کیا کیا جائے کے نام سے آتا ہے. عامر تقوی صاحب پروگرام کر رہے ہیں، ٹوڈیز گیسٹ ود عامر تقوی. بابر صاحب ایک پروگرام کر رہے ہیں، کیا آخر ایسا کیوں. اور جو سید اعجاز گیلانی صاحب ہیں، وہ 6 ماہ کینیڈا ہوتے ہیں، 6 ماہ ادھر ہوتے ہیں. تو وہ ایک پنجابی پروگرام ہے گلاں وچوں گل، وہ کینیڈا کے اندر بھی ریکارڈنگ ان کی ہوتی رہتی ہیں اور یہاں پہ بھی ہوتی رہتی ہیں. ہماری ٹیم میں جو علی رضا صاحب ہیں، ہی از ایجوکیشنسٹ، اور وہ تعلیم کے جو ہمارا شعبہ ہے ان کو دیکھتے ہیں اور تعلیمی رپورٹس کے حوالے سے ان کا کنٹریبیوشن بہت اچھا ہے. طارق چغتائی ایڈوکیٹ صاحب ہیں، وہ بھی ہمارے پروگرام میں باقاعدہ تجزیہ نگار ہیں. اور بھی دیگر ڈپارٹمنٹس ہیں، ان میں جو ہماری پروڈکشن ٹیم کے اندر ساگر صاحب ہیں، اس کے علاوہ جو انوش کیرش ہیں ہماری ٹیم کے اندر، اور اس کے علاوہ وسیع حیدر ہیں، اور ہماری ویب ڈیولپمنٹ پہ جو ہے حیدر صاحب بھی ہیں. اور اس کے علاوہ کیونکہ کوئی بھی ایک آرگنائزیشن بنانے کے لیے، کوئی بھی ایک ادارہ بنانے کے لیے کوئی ایک فیلڈ نہیں رہتا. بہت سے نام ایسے ہیں جو میں نہیں لے پا رہا، کیونکہ بعض اوقات آپ نام جو ہے نا وہ ذہن میں نہیں آ رہا ہوتا، یا بعض اوقات آپ اب جو ہماری پروڈکشن ٹیم ان کیمروں کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے ان کے نام بھی جو ہے نا وہ ملک علادیتا صاحب ہیں، ان میں جو ہے نا وہ طارق خان صاحب ہیں ہمارے ایگزیکٹو پروڈیوسر ہیں اور بہترین پروڈیوسر ہیں. مطلب ان کے بنا ہم کام نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے یہ سیٹ ڈیزائننگ اور یہ سارا کچھ جو آپ دیکھ رہے ہیں یا جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں، سارا کچھ جو ہے نا ایک بڑا لینتھی اور ایک بڑی جو ہے نا وہ ٹیم، ڈائنامک ٹیم جو ہے نا وہ ملٹی پرپزز جو ٹیم ہے وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ سر انجام دیتی ہے. اور الحمدللہ 49 نیوز اپنی ٹیم کے اعتبار سے، اپنے کام کے اعتبار سے ایک انفرادیت رکھتا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم سوسائٹی کی ان تمام چیزوں کو، ہم سوسائٹی کے ان تمام جو ہے نا وہ ہونے والے واقعات کو، اور تمام جو ہے نا وہ خوبصورت تہواروں کو ہم کور کریں. ہم لوگوں کی اچھائیاں، لوگوں کی جو ہے نا وہ جو اچیومنٹس ہیں وہ لوگوں تک لے کے جائیں، تاکہ سوسائٹی کے اندر ایک جو جمود ہے، جو سوسائٹی کے اندر ایک نیگیٹیوٹی پھیر رہی ہے، اس کے اندر ایک پازیٹیوٹی کا عنصر جو نمایاں ہو. پچھلے کچھ عرصے سے نا آپ 49 نیوز ایز اے ہول کچھ کنسسٹنٹ نہیں رہا، مطلب کہ ویڈیوز بھی اور شوز بھی نا اس رفتار سے نہیں آ رہے جیسے پہلے آیا کرتے تھے. تو اس کے بارے میں مطلب اس کی کیا وجہ ہے؟ جی، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے اور آپ کی آبزرویشن بھی ٹھیک ہے، اور ہمیں ہمارے ویورز کی طرف سے یہ فیڈ بیک بھی ہے. اور ہمارے ویورز جو ہیں وہ صاف ظاہر ہے کہ ہمارے پروگرامز کو پسند کرتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں. اور ہم اپنی کسی کچھ ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے بھی کچھ ہماری کنسسٹنسی کے اوپر جو ہے وہ فرق پڑا ہے، ہم ریگولر نہیں ہو پائے. اور کچھ ہماری مصروفیات، ہماری ٹیم جو ہے وہ ایک جو آپ یوں سمجھے کہ ایک ٹریننگ سیشن سے گزر رہی تھی، اور کچھ نئی جو جدید ٹیکنیکس تھیں، جو کچھ نئی پالیسیز تھیں، ان کی امپلیمنٹیشن کے اوپر کام ہو رہا تھا. تو اس کی وجہ سے کنسسٹنسی واقعہ نہیں رہی، اور یہ چیز ہم بطور ادارہ محسوس کرتے ہیں. اور اس کے اوپر میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ویورز کا بھی ایک کنٹینیوس جو ہے نا وہ فیڈ بیک بھی ہمارے پاس ہے کہ ہمارے پروگرامز جو ہے نا ان کو ریگولر ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ تعالی ہم نے 49 نیوز نے ہمیشہ سے یہ کوشش کی ہے کہ ہمارے جو بھی پروگرامز جو ہیں وہ آن ایئر کیے جائیں، پبلش کیے جائیں، ان کی ایک کوالٹی جو ہے اس کو مینٹین کیا جائے. اگر ہم کسی ٹاپک کے اوپر بات کریں، کسی ایشو کے اوپر بات کریں، تو وہ اس ایشو کے اوپر ہماری گرپ جو ہے نا وہ مضبوط ہونی چاہیے. ہم اپنے سوسائٹی کے کسی بھی ایشو کو ڈسکس کریں تو اس کے اندر جتنے بھی فیکٹرز ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ہم ڈسکس کریں، اور اس کو ایشو کو ڈسکس کرنے کا مطلب اس کو حل کی طرف لے جانا ہو. یہ ہماری کوالٹی کے اوپر 49 نیوز نے ہمیشہ سے جو ہے نا وہ فوکس کیا ہے. ہم نے اس کو کبھی کمپرومائز نہیں کیا. اور انشاءاللہ تعالیٰ فار دی نیکسٹ بھی ہمارے جتنے پروگرامز بھی پبلش ہوں گے، وہ ان کے اندر سب سے پہلے جو جرنلسٹک جو کوالٹی ہے اس کو ہم انشور کریں گے ہمیشہ سے. اور انشاءاللہ تعالیٰ کنسسٹنسی کے اوپر بھی بہت زیادہ کام ہو رہا ہے.
اور اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے، ہمارے ویورز بھی دیکھیں گے کہ ہمارے پروگرامز جو ہیں وہ کنٹینیوسلی ریگولرلی جو ہے وہ پبلش ہوا کریں گے، اور ہم اپنے ویورز کے ساتھ بالکل ہمیشہ سے جڑے رہا کریں۔ 49 نیوز کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ جی الحمدللہ 49 نیوز کے فیوچر جو ہے وہ ایک ادارے کے طور پہ میں بہت زیادہ برائٹ دیکھتا ہوں، اور اس کی میرے پاس کچھ وجوہات ہیں۔ میں ایک کامن سا سینٹینس جو ہے نا، یہ میں نہیں بولنا چاہ رہا کہ میں بہت زیادہ برائٹ دیکھتا ہوں۔ صاف ظاہر ہے کہ ہر بندہ جو ہے اپنے پروڈکٹ کو، اپنے انسٹیٹیوشن کو ہمیشہ انڈورس کرتا ہے، اور میں بھی دوسروں کی طرح اپنے ہی انسٹیٹیوشن کو انڈورس ضرور کروں گا، مگر میں 49 نیوز کا جو وہ فیوچر ہے وہ برائٹ اس لیے دیکھتا ہوں کہ 49 نیوز کے پاس بہت زیادہ جو ہے نا وہ یوں سمجھے کہ اب ہمارے پاس ورک سپیس بہت زیادہ ہے۔ آپ علاقائی طور پہ آپ کو جیسے کہ علم ہے 49 نیوز اسپیشلی ضلع قصور کو کور کرتا ہے۔ ضلع قصور کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، یہاں پہ جو آبادی یہاں پہ آباد ہے، جو لوگ یہاں پہ آباد ہیں وہ لوگ ایوریج یعنی کہ بھی وہ ایجوکیٹڈ ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، مگر یوں بھی نہیں آپ کہہ سکتے کہ وہ بالکل ہی ان پڑھ ہیں، مگر ان کے اندر بہت سارے ان کو مسائل درپیش ہیں۔ یہ بہت زیادہ ترقی یافتہ علاقہ نہیں ہے، یہاں پہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے بہت سارے مسائل ہیں، ایکسیس کے حوالے سے بہت سارے مسائل، ایز اے ہول بزنس کے حوالے سے یہاں پہ بہت زیادہ اپرچونیٹیز موجود ہیں ضلع قصور کے اندر، اور ان تمام چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ہمارے 49 نیوز کو ایک بہت زیادہ ورک سپیس جو نا اویلیبل ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ 49 نیوز جو ہے ان نیئر فیوچر جو ہے 49 نیوز جو ہے اس تمام ورک سپیس کو جو ہے نا وہ ہائی کرے گا، اور ہم اس کو بہت زیادہ آگے لے کے جائیں گے۔ ہماری ٹیم بہت زیادہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے، بہت تیزی سے ہو رہی ہے، بہت زیادہ پروفیشنل جو ہیں وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، مختلف علاقوں سے، ضلع قصور کے مختلف علاقوں سے جوائن کر رہے ہیں، اور لوگ بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح سے آپ نے رانا کامران صاحب نے آپ کو بتایا کہ 49 نیوز جو ہے وہ تقریباً کافی سارے جو ہے وہ ہم شعبہ زندگی کو وہ آگے لے کے چل رہا ہے، اس کے اوپر مختلف پروگرامز ہو رہے ہیں۔ ایک ٹاپک رانا کامران اشرف صاحب نے آپ کے ساتھ ڈسکس نہیں کیا، اور انہوں نے مجھے اسپیشلی کہا تھا کہ جی یہ آپ ڈسکس کریں، اور وہ تھا سپورٹس راؤنڈ اپ کا۔ ہمارے سپورٹس راؤنڈ اپ میں ارشد علی پاشا صاحب جو ہے وہ بڑا بہترین کردار ادا کر رہے ہیں، اور انہوں نے گیمز کے حوالے سے بہت سارے پروگرامز کیے ہیں۔ ڈسٹرکٹ قصور کے اندر جتنے ایونٹس ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو لائیو جو ہے نا وہ کور کیا جائے، اور بہت زیادہ اس کے اوپر انہوں نے کام کیا، اور ان کی جو ایفرٹس ہیں 49 نیوز کے لیے، جو ان کی سروسز ہیں ان کو ہمیشہ ایڈمائر کیا جاتا ہے۔ 49 نیوز کی طرف سے جو سروسز آپ کو ملی ہیں، ٹھیک ہے، اس کی طرف سے آپ سیٹسفائیڈ ہیں اپنے کام کو لے کے؟ اپنے جو آپ کو کریٹیوٹی کی جو ایک کہہ لو کہ رکاوٹ نہیں ملی ادارے کی طرف سے، 49 نیوز کے ہیڈ کی طرف سے، اس کے حوالے سے آپ کو جو کریٹیو فریڈم ملی ہے؟ جی میں ذاتی طور پہ جو ہے میں 49 نیوز کے ساتھ کام کر کے بہت زیادہ کمفرٹیبل فیل کر رہا ہوں۔ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن سے ہمیں 49 نیوز سے اور 49 نیوز کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور اب بھی مل رہا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک ٹیچنگ انسٹیٹیوشن بھی ہے، ہمارے لیے ایک سروس جو ہمیں یہ پرووائڈ کی جا رہی ہے، ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جا رہا ہے۔ ان تمام کوششوں، تمام کاوشوں کے لیے میں 49 نیوز کے جو سی ای او ہیں اور ادر سٹاف، اسپیشلی سی ای او صاحب سید عامر حسین تقوی، اس کے ساتھ جو ادر سٹاف ہے ہمارے جو دیگر ساتھی ہیں، دیگر جرنلسٹ ہیں، ہمارا پوری ٹیم ہے، ہمارا سٹاف ہے، میں تمام کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت زیادہ اچھا ماحول، دوستانہ ماحول جو ہمیں مہیا کیا، اور ہم اپنے بڑے ایزی ہو کے ہم اپنے شوز کرتے ہیں، اپنے پروگرامز کرتے ہیں۔ تو رانا صاحب آپ اس میں کیا ایڈ کریں گے جو بابر صاحب نے ابھی عرض کی؟ ارسلان، آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی کام جو کریٹیو کام ہے نا، وہ جو جب تک آپ مینٹلی طور پہ مطمئن نہ ہوں اور آپ کو فریڈم نہ ہو تو ہوتا نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم 49 نیوز پہ ہر
جہت پہ جرنلزم کی تمام جہتیں جو ہیں اس پہ ہم نے کام کیا ہے، اور اس میں نہ صرف 49 نیوز کے اندر ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمیں جسٹ کام ہی نہیں کروایا جاتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ٹریننگ سیشنز بھی ہوتے رہتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہم گزشتہ دنوں میں اور بابر صاحب کراچی بھی گئے، اور اس کے علاوہ لاہور میں بھی ہماری ٹریننگ سیشنز ہوئے ہیں، اسلام آباد میں بھی ہوئے ہیں۔ تو ادھر بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آفس کے اندر بھی ہماری 2 مہینے 3 مہینے کے بعد ایک ریفریشر کورس جو ہے نا ہم 49 نیوز کے جو ہم لاہور سے سینئرز آتے ہیں اور وہ ریفریشر کورسز وغیرہ بھی کرواتے رہتے ہیں، اور میں آپ کا بھی بڑا مشکور ہوں کہ آپ خصوصی طور پر تشریف لائے، بہت شکریہ۔ تو اینڈ پہ میں جی پہلے نمبر پہ تو 49 نیوز کا شکریہ ادا کروں گا، آپ نے مجھے انوائٹ کیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بابر صاحب آپ کا اور کامران صاحب آپ کا جی بہت بہت شکریہ، اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو 49 نیوز کی جو سالگرہ ہے، اس کے علاوہ پاکستان کی جو 75ویں سالگرہ اس پہ بھی بہت بہت مبارک ہو۔ تو جی یہ تھی آج کی ایپیسوڈ جرنلزم کے حوالے سے، جس میں ہم نے بات کی کہ جرنلزم ایز معاشرے میں کیوں ضروری ہے، اور آئندہ آنے والے نوجوانوں کے لیے جرنلزم ایز اے سبجیکٹ کیوں لینا چاہیے۔ تو یہ تھی جی آج کی پوڈ کاسٹ۔ میں ہوں محمد ارسلان اشرف، مجھے دے اجازت، انشاءاللہ تعالی لاری اڈا کی اگلی ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔